Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With the name of Almighty Allah, the most merciful, the most gracious and the most beneficent. I, Dr. Atif Hamid, President Pima Aptabad, on behalf of my all organizing committee of this 19th Pima Provincial Convention, welcomes all of you and all of our guests, our respected guest speakers, our delegates, ladies and gentlemen who came from the far-flung areas of the province and country, here at Ayub Medical College, Abbottabad. Abbottabad, the Valley of Pines, the city of schools and education, and definitely the city of rains. As you all know, that Pakistan Islamic Medical Association is one of the largest registered association of the doctors community with a mission to get the pleasure of Almighty Allah and His Holy Prophet, peace be upon him, with service to humanity and mankind. Before going to start this inaugural session, I would like to start this session with the name of Allah, and for the recitation of Holy Quran, I would like to request Fazl Azim Bhai, who is the student of 3rd year MBBS here at Ayub Medical College, Abbottabad, to kindly come up to the stage and enlighten our hearts and souls with the beautiful verses of the Holy Quran. Fazl Azim Bhai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟
وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے اس وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر تم نے یہ بات اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ عظیم بھائی. Now let me share a brief details of today's inaugural session. This session will be chaired by our respected Dean, Professor Dr. Saqib Malik Sahib. Our guest of honor for this session is our respected Chairman BOG, Professor Abid Jameel Sahib. This session will be having a beautiful lecture on a thematic talk about the theme of this convention, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa, meaning, O believers of Allah, don't come to the deen half-heartedly, but come into the deen fully and wholly. So there is no 50% or 70%. We should come into the deen 100%. Now, I would like to request the chairman of this convention, who is professor at the Department of Neurosurgery B Unit, Professor Abdul Aziz Sahib, to kindly come up to the stage and give his welcome speech. Professor Aziz Sahib. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. معزز سامعین، حاضرین اور شرکائے کنونشن، السلام علیکم۔ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ میں چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی 19 Biennial Convention of Pakistan Islamic Medical Association KPK کی جانب سے اپنے تمام مہمانوں، خصوصاً چیئرمین بورڈ آف گورنر ایوب میڈیکل انسٹیٹیوشن اور ممبرز بورڈ آف گورنر اور ڈین پروفیسر ڈاکٹر ثاقب ملک صاحب اور میرے انتہائی معزز ریٹائرڈ پروفیسرز، ہمارے ٹیچرز اور دور سے آئے ہوئے مہمانوں، بھائیوں اور بہنوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک خیال، ایک نظریہ تھا کہ ایک مسلمان ڈاکٹر نہ صرف ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے بلکہ اپنی کردار اور خدمت خلق کے ذریعے رضا الہی کے حصول کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اور اس نظریے اور اس عکس کو ذہن میں لیے ہوئے چند ڈاکٹرز 1979 میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کی بنیاد رکھی۔ یہ ایسوسیشن نہ صرف پروونشل ایسوسیشن ہے ڈاکٹروں کی، بلکہ پورے ملک میں ایک سینٹرل حیثیت رکھتی ہے۔ پورے صوبے میں یہ ڈاکٹروں کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایفیلیشن انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے ساتھ ہے، جس کے تھرو یہ ڈیفرنٹ ریلیف ایکٹیویٹیز میں، میڈیکل ایجوکیشن میں اور دعوت تربیہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں بیرونی ملک۔ فار ایگزامپل فیما، فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن، یہ اس کا بہت ایکٹیو ممبر ہے۔ 30 ادر IMAs ہے
جس کے یہ ایکٹیو ممبر ہے. اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے اب تک 6000 رجسٹرڈ ممبرز ہیں اور 90 ڈفرینٹ یونٹس میں کنٹری میں کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. وہ پروجیکٹس میں سرپرست دعوت تربیہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, کہ دعوت تربیہ اس کنسپٹ کو ذہن میں لیے ہوئے کہ اس بندے سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں. اس پروجیکٹ کے اندر ڈفرینٹ درس قرآن, فہم القرآن کے کلاسز اور خصوصاً رمضان میں اسپیشل دوسرے کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایبٹ آباد میں بھی سارے شہروں میں میڈیکل کالجز میں اور ڈفرینٹ ایریا پہ یہ اہتمام کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا پروجیکٹ ہے ریلیف پروجیکٹ. یہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں میں نیچرل کلیمٹیز ہو, مین میڈ ڈیزاسٹرز ہو, زلزلہ, سیلاب ہو یا کوئی انسانی آفات ہو, یہ ساروں میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور پیش ہمیشہ رہتا ہے. اس کے لیے وہ انٹرنیشنل جو اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہے, فار ایگزامپل موجودہ دور میں غزہ اور سیریا میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور جبکہ پاکستان کے اندر یہ پیما کے اپنے ہاسپٹلز, ویلفیئر کلینکس اور میڈیکل کیمپس ہے جس کے تھرو ڈفرینٹ ریلیف ایکٹیویٹیز میں کام حصہ لیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ اس کا CEV میڈیکل ایجوکیشن, کیونکہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن سمجھتا ہے کہ هل يستوي الذين آمنوا والذين لا يعلمون, کیا وہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے جو جاہل اور عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے اپنے ڈاکٹروں کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے میڈیکل ایجوکیشن, میڈیکل ریسرچ اور ڈفرینٹ ورکشاپس کا انتظام کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ سائنٹیفک سیشنز بھی پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ارینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے فاؤنڈیشن, فار ایگزامپل پرائم فاؤنڈیشن جس کے تحت پشاور میڈیکل کالج, پشاور کالج آف ڈینٹسٹری اور پشاور رفا نرسنگ کالج پشاور میں ڈفرینٹ دوسرے پروجیکٹ ہے لائک POB پریونشن آف بلائنڈنس اور لیڈیز ونگ ہے ان کے ڈفرینٹ جو مختلف ریلیف ایکٹیویٹیز میں اور میڈیکل ایجوکیشن میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میرے بھائیو, جس طرح ایک حدیث شریف ہے کہ علم و علمان, علم الادیان والابدان, کہ دو قسم کے علم ہے, بدنوں کا علم اور دین کا علم. ابھی چشتی صاحب سے کافی ڈسکشن اس بات پہ ہوئی کہ علم بدنوں کے علاوہ بھی سارے علم ہے. سارے علم کا ماخذ یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے. اصل حکمت و محافت اللہ. اگر آپ کے پاس علم ہو, جیولوجسٹ ہو, آپ کوئی بھی بوٹینسٹ ہو, کیمسٹ ہو, کوئی بھی, مگر وہ علم آپ کو آخر تک اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کی طرف لے کے جائے گا. اور اسپیشلی ادھر اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے کہ بدنوں کا علم, جسموں کا علم اور دین کا علم, بیسیکلی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت دی گئی, دانائی دی گئی, علم دی گیا تو اس کو خیر کثیر دی گئی. تو the doctors are the chosen class, are the privileged class. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہم پہ کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مریض کی عیادت کے لیے چلا جائے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے معافرت کی دعائیں دیتے ہیں. ادھر تھنگز الٹا ہے, مریض آپ کے پاس خود آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم کیا ہوا ہے کہ مریض خود آتے ہیں کہ ہماری خدمت کرو تاکہ فرشتے آپ کے لیے معافرت کی دعائیں دیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خصوصی انعامات ہے کہ ہمیں حکمت اور دانائی دی گئی, اور یہ حکمت اور دانائی انسان کی جسموں کا علم ہے. اسی جسم کا علم تب کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کی روحانی, کیونکہ انسان جسم کا نام نہیں ہے, انسان روح اور جسم کا نام ہے, وجود ظلمانی وجود روحانی. اگر یہ دونوں کمبائن ہو جائے یہ تب انسان بناتا ہے. نہ صرف روح کو انسان کہا جاتا ہے, نہ صرف بدن کو انسان.
یہ دونوں کمبائن اس روح کی تربیت کے لیے امراض جو روحانی ہے جس کو امراض قلب قرآن میں کہا گیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ امراض جو ہے نفاق کے، حسد، بغض، کینہ پروری کا، مال پرستی، دنیا پرستی، اس کا علاج قرآن میں اللہ نے دیا ہے. قرآن فہمی میں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے. تو یہ چیز ہم تب کریں گے جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں. اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنی کیمسٹری، اپنی سب، وہ پشتو میں ایک شعر ہے کہ عرف سرے اغلے چے پہچانو کی دزان چے شناختو کی دزان پہ جنگلوں کے پہ جندری در رحمان. اگر آپ اپنے آپ کی پہچان کر سکو تو آپ اپنے رب کا پہچان آسانی سے کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کی ثنائی ہے. اتقن اللہ کل شیء، یہ اللہ کی ثنائی ہے جو انسان. تو اسی وجہ سے ایک مسلمان ڈاکٹر اپنے آپ سے باخبر، ایک خود شناس اور خدا پرست ہونا چاہیے. تو آخر میں آپ سب دوستوں سے یہ عرض کروں گا اور درخواست کروں گا کہ یہ 2 دن کا جو کانفرنس ہے اس میں ڈفرنٹ سائنٹیفک سیشن، ہیلتھ پالیسی سیشنز ہوں گے، دعوت تربیہ کا تھیمیٹک ٹاک ہوں گے ڈفرنٹ پروفیسرز کی. تو کائنڈلی اس کو ضرور اٹینڈ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں دنیا اور جہان کی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you very much, Dr. Aziz. Now, our guest of honor for this inaugural session, our pride, our honor, Professor Abid Jamil Sahib, who is the Professor of Medical Oncology and have been awarded PhD degree in Molecular Oncology by University of London in 1993. He is also serving as the responsibility of Chairman, Board of Governors, AMC, ATH, MTI. Since he is resuming the charge of Chairman, he has done a lot of efforts in order to improve the health status of this tertiary care hospital. Let me tell you one thing. This hospital is not a small hospital. It drains a vast majority of patients, right from the borders of Attock, Hassan Abdal, that is on the Punjab side, then the borders of Murree from the Galiad side, then the 3 mountainous areas, one from the mountainous areas of Gilgit-Baltistan GB, and then Azad Kashmir and the parts of Shangla and Swat districts. So this is a very big hospital and it drains a lot of patients. So if we improve the health status of patients draining into this institution, then I am sure inshallah that will be a big cause for us in this life and the life hereafter. Our respected chairman sir, he believes in transparency by establishing accountability mechanisms to promote ethical behavior, efficient resource utilization and trust in the institution. I very respectfully request our guest of honor for this inaugural session, Professor Abid Jamil Sahib, to kindly come up to the stage and share with us his future plans about this institution. Professor sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. I would like to thank Pakistan Islamic Medical Association for inviting me to this session. A few days, in fact a couple of months ago, Professor Abdul Malik called me. He was also my house officer at Lidderting Hospital. He is retired now and a well-known cardiac surgeon. He rang me and he said, we want to have a PIMA convention at Ayub Teaching Hospital, Abbottabad. So I said, I've attended a couple of sessions of PIMA and you are a very well-organized group. So probably there shouldn't be any problem. But I said, remember one thing, no political discussions, because then
it creates problems. So he said, don't worry, we'll do whatever we can, and inshallah, you won't have any problems with us. So then, I think he talked to the dean, and here we are for this session here. Thank you very much for the introduction. All I can say is, till I am the chairman or board of governors of this institution, the only way that we have is way up. There is no way we are going down, no matter what happens. And we are bearing the brunt, because whenever you do something good, whenever you do something for the people, there is a lot of resistance, because the general psychology about these big positions is they are for making money. So you get a good position and you make money, and no one cares about the general population. But inshallah, for whatever time I have, all our resources will be invested for the doctors, for the paramedics, for the patients, because doctors are also important. They're the ones who are running these hospitals. We just come and go, but they're here permanently. And they will be running the hospitals even after when I'm gone. What we can do is give them an environment where they can work efficiently and honestly, and encourage doctors who are honest in their work and discourage doctors who are dishonest. And believe me, there are many who are not honest in their work. So they'll have a very tough time. That makes me and Professor Saqib Malik one of the most hated people around here, but it doesn't matter to me, and I think it doesn't matter to him, because whenever you are on the right path, the path is very difficult. It looks very difficult. Always take the right path, because it will take you to the most beautiful destination. The wrong path looks very beautiful, paved roads, beautiful sceneries, everything, but it eventually takes you to hell. So whenever you choose a path, make sure you choose the right path. So I'll also give you whenever you choose role models, choose the best people. I'll give you one example. Professor Abdul Malik had his personal property in Bonaire. He donated that property for orphanage, Ahosh. So he started that a few years ago, and he was collecting funds and going around here and there for funds for this cause. A few days back, 4 or 5 days back, he sent me a small video clip. And it really brought tears to my eyes when I looked at that orphanage. It was international standard. I was comparing it with Cadet College Kohar, very expensive institution. And I think it looked much, much better than Cadet College Kohar. And this is for orphans. Who don't have anyone. They don't have their parents. And really I was touched. And I said, Malik, तूने तो जन्नत अपने लिए नहीं से confirm कर दिया, because something that you just cannot imagine one person doing. He could have invested that money anywhere. He could have built a plaza, he could have built a hospital, he could have done anything. But he chose the right path. And he made an orphanage. Can you imagine how much difference would that make to those orphans? I don't know how many there are. There are future leaders, there are future doctors, there are future chairmen, BOGs, there are future politicians. So no, this one person has touched the lives of so many orphans. And I think when you choose a role model, choose a person like Professor Malik. Not a person who shows you his big hospitals, his big plazas, his flashy cars. No, these are not your role models. Your role model is Professor Malik. Your role model is Professor Saqib, who is, whenever it's right, he says it's right. Whenever it's wrong, he says it's wrong. Even when I say something and I'm wrong, he says, sir, respectfully, ऐसे नहीं है, वैसे है. This requires courage. Because I see people, हाँ sir, ताबेदार, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं sir, कोई मसला नहीं, हो जाएगा. Not him. नहीं sir, वो act तो ये कह रहा है, sir, rules तो ये कह रहा है. And I don't mind,
because he is correcting me. تو TMOs اس کی ہنس رہی ہیں, میرے خیال میں خوب دبائے ان کو اسٹوڈنٹس کو. But you know, you need good people like him. ابھی آپ کو برے لگیں گے, but eventually when you grow up, you will find out that he's a good person. So I was also told to talk about some healthcare policy in Pakistan. So when we look at the landscape of healthcare policy in Pakistan, there are so many pillars of healthcare policy. It's beyond the scope of this talk, but I'll just talk about a few things. In order to have a proper healthcare policy that is beneficial to the people, we need to concentrate on peripheral areas. We need to concentrate on rural areas. Equitable health is extremely important. What we do is we concentrate all our resources on major tertiary care hospitals. And deep in the mountains and deep in the valleys where people actually need healthcare facilities, we don't have them. So they have to travel, they have to sell their goats, they have to sell their sheep to come to the city. And then there is a doctor sitting there who says, I don't have time, come to my clinic. But then he has to go to the clinic and he has to pay his private fee, and then he has to buy the medicines. Although the medicines are available in the hospital, the government has paid billions of rupees to the hospital to buy those medicines. But those medicines are being sold outside in the hospital. The medicines that were supposed to be brought in, bought for the patients, are being sold outside, and the patient to whom those medicines should have been provided free of cost has to go outside and purchase those medicines, which are already paid for by the government. So, you know, these sort of mafias we have to deal with, but you know, you have to deal with it. Then we have to make sure we concentrate on prevention. We always concentrate on treatment. We always concentrate on management. We never concentrate on prevention of diseases or early detection of diseases. Then similarly, sustainability. You might build a huge unit, you might build a huge hospital, but is it self-sustainable? Can you provide the funding that it will require for the future? And usually it's not. For the name, میں نے تو بہت بڑا اسپتال, ہماری حکومت نے تو یہ اسپتال بنا دیا تھا. 5 سال بعد اس اسپتال کا جو حال ہوتا ہے, جو اس اسپتال کا ہے, آپ اس کے ٹوائلٹس دیکھ لیں, آپ اس کے وارڈز دیکھ لیں, آپ جنرل ہاسپٹل کا حال دیکھ لیں. سو ہسپتال تو بنائے ہیں بڑا زبردست, بٹ از اٹ ہاسٹلز. میری ہاؤس آفیسر, میری TMO, she was a graduate of Ayub Medical College. So when I was appointed chairman BOG, and I told her, she was very happy. And she said, sir, جب آپ وزٹ پہ جائیں نا تو آپ ذرا فیمیل ہاؤس آفیسر ہاسٹل ضرور وزٹ کریں. میں نے کہا کہ آپ وزٹ کریں, پھر آ کے بات کرتے ہیں. So the first thing I did was, when I came here and I took charge, I said, here, let's go to house officers' hostels. Then I went to TMO's hostels. And believe me, I wouldn't allow my cattle to go there, let alone human beings. So I went there and I said, Anna, تم یہاں 5 سال کیسے گزارے ہیں؟ کہتا سر بس وہ تو مجھ سے پوچھیں کہ کیسے گزارے ہیں. ہر دن صبح 2 نفل پڑھتے تھے کہ اللہ زندگی دے. So this is the situation. Probably no one has even gone to those hospitals to see how these medical students and how these doctors are living. And there is a lot of funding coming in. So where is that fund going? So the first thing I did was, میں نے کہا سب سے پہلے تو ہاسٹل سے شروع کرو. ایک ڈاکٹرس کے ہاسٹل, ایک پیرامیڈیکل کے ہاسٹل, اور ایک start with nursing hostels. And now we are concentrating here on the hospital as well. So again, sustainability and proper utilization of funds. But one thing that I would specifically hit on, and which I think is very important and is missing in our healthcare policy, is development of workforce. Now, development of workforce, we may say کہ جی ہم تو FCPS کرا رہے ہیں, ہم تو MBBS کرا رہے ہیں. Are we training ethical doctors? This is extremely important. This is something we need to think about. Are the doctors we're producing ethical? Do they act professionally? Do they give care to the patients that the patients deserve? Is their communication skill as good as it is required? Do they deal with the patients honestly and give them respect?
اور نہیں ٹائم نہیں ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایسے کرو ویسے کرو. سو دس گیوز بیڈ نیم ٹو دا ڈاکٹرز. کہہ رہے تو کلینک جاؤ تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور ہسپتال کی OPD جاؤ تو وہاں پہ کانٹے ہوتے ہیں. اینڈ موسٹلی دے آر رائٹ, because you know when they are paying you 2,000 rupees, you are very very nice to them, and when they come here and take a 10 rupees slip, your attitude is totally different. Then, as Professor Abdul Aziz just said, you know, you have chosen the best profession. You can ensure that you go straight to heaven every day. You have a chance to do that every day. And I give you one example. There was a person, a very learned Allama or something, and he dies. He was a very good painter, calligraphy. He was doing calligraphy and he was also Hafiz al-Quran. So he would recite Holy Quran and he would write very nice Qurani ayat and distribute it free of cost to the mosques and everything. So he died. Then he came in the dream of one of his students, and he said کہ علامہ صاحب کیا حال ہے, لگتے ہیں آپ جنت میں ہیں. اس کا جنت میں آ گئے لیکن بڑی مصیبت سے آئے ہو. کہہ رہا ہے علامہ صاحب آپ تو کوئی زندگی میں غلط کام ہی نہیں کیا. کہتے جب گیا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ what good have you done for my creation, not for my mankind, what good have you done for my creation? میں نے کہا اللہ, I learned all your verses by heart and I used to preach people and I used to recite your holy verses. I said, I gave you that mental faculty that you can recite all those things. This is a gift given by me. What did you do? I started thinking, but پھنس گیا میں, یہ کہاں پھنس گیا ہوں. کہتے میں نے کہا کہ اللہ, I used to write your Quranic verses and I used to distribute it free of cost to the mosques so that people can read it and they can read your message. Allah said, I give you that faculty that you have very good handwriting. This was gift from me. What did you do for my creation? میں نے کہا گئے بچے یہ تو جہنم تھی جہنم میں. کہتا ہے I was silent. I have not done nothing else except preaching and reciting his verses and writing his verses. Allah kehta hai, you know, the one thing that I really love that you did. Allah, what did I do? Kehta one day you were painting, calligraphy kar rahe the, and with ink, when coffee uski thick ink hoti hai. Kehta you know, and a fly came and the fly sat on the ink. First you thought to shoo it away. Then you thought, no, the fly may be thirsty. So let the fly drink the ink. And that fly destroyed the painting because when she was drinking the ink, it came down. And he said the fly was so thirsty, if you would have shoo her away, she would have died of thirst. But you allowed her to drink, despite the fact that your art was ruined by her. I like that act of yours so much that I ordered my angels to make sure he doesn't go anywhere near hellfire. Jannah. So you know, these are, and you get this chance daily. Patience. If Allah can forgive someone and send someone to Jannah just because he did something good for a fly, you are dealing with hundreds of patients. But what do we do? Idhar ladai ho gayi, strike. Udhar ladai ho gayi, strike. Isne ye kar diya, OTs band kar do. Wo bade خوش. زندہ ہے جی زندہ ہے اور فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے. مریض کو تو مارتی ہیں, اگر آپ زندہ ہیں مریض تو مر گئے. You know, can you imagine how much a patient would suffer if you shut the OT for one day? How many patients will die? And think of 3 days, 4 days, 5 days, just for your own ego. So we also have a chance to choose health for us. We also have a chance. I went to OT one day. We made new OTs, 5 OTs. So one day, bada wo sur mein gaye कि यार हमने OT बनाई. Let's check what is happening in the OTs. So we went there to the OT, and there was a young lady sitting there, Professor Saqib was with her. And when I looked at her, she was crying. So I thought, you know, a relative or someone might be serious in the OT. So I said, Allah khair karega, na ghabraएं, सब ठीक हो जाएगा. हमारे डॉक्टर बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं होगा. And she is weeping there. नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अपने लिए रो रही हूँ.
5वीं मरतबा मेरा ऑपरेशन पोस्टपोन कर दिया है। मैंने कहा क्यों? कहते जी मुझे नहीं बताते। कहते एक दफ़ा बुलाया नहीं हो सकता आप जाएं, दूसरी दफ़ा बुलाया नहीं हो सकता आप जाएं। कहते आज मेरी 5वीं दफ़ा है, मैं अपने छोटे बच्चे को माँ के पास छोड़ के आई हूँ, वो भी तंग आ गई हूँ कि आके बच्चा छोड़ जाती हूँ, ऑपरेशन के बगैर आ जाती हूँ। Now you tell me, can I ignore that or should I ignore that? मैंने कहा कि बुलाओ उसको। कौन है यहाँ पे? 1 बजा था, 1 बजे थे। Who is the surgeon? कौन सा सर्जन? वो किसी ने कहा सबको। तो यंग सी को आई, मैंने कहा तुम कौन हो? जी मैं सीनियर रजिस्ट्रार हूँ। मैंने कहा वेयर इज असिस्टेंट प्रोफेसर, वेयर इज एसोसिएट प्रोफेसर, वेयर इज द प्रोफेसर, वेयर इज सीनियर डॉक्टर? वो जी अभी गए हैं। मैंने कहा तुम मुझे ये चीज़ें पढ़ा रही हो, ये जो बाने तुम कर रही हो ये तो हम नहीं जानती हैं, हम ही तुम अपने बाने बता रही हो, अभी गए हैं। तो 1 बजा है, टाइमिंग क्या ऑफिशियल? जी 2 बजे। सो व्हाई दे नॉट हियर एट 1 o'clock? जी 15 मिनट पहले गए। मैं हूँ ना। मैंने कहा हु आर यू? कहती है मैं सीनियर रजिस्ट्रार हूँ। मैंने कहा सीनियर रजिस्ट्रार सपोज टू बी डूइंग ऑल दीज सर्जरीज। अच्छा मैंने कहा लिस्ट निकालो सर्जरीज की। अब उनको टकराए कोई बंदा जो समझता है। मैंने कहा लिस्ट मुझे दिखाओ, आज ओटीज में क्या हुई है। 5 सर्जरीज हुई हैं। क्या सर्जरीज थी? हेमोरॉइडेक्टमी, herniorrhaphy, cystectomy, not the cystectomy, the bladder one, ये पे जो cyst था, और circumcision and 1 laparotomy। पूरे दिन में 5 सर्जरीज हुई है। मैंने कहा is this a tertiary care teaching hospital? We're doing circumcisions, cystectomies, small surgeries. When there's a lady sitting out there, you are sending them. मैंने कहा आज ही इसका ऑपरेशन करो आज। उस औरत को मैंने कहा मैं दफ्तर में बैठूं शाम तक, ना किया तो मेरे पास से मैं जानूँ ये जाने। And I said, I don't care whether you sit here till midnight. दूसरी औरत रो पड़ी। मैंने कहा तुम्हारा क्या मसला है? कहते जी मेरी भी दूसरी मरतबा मुझे वापस किया। मैंने कहा इसको भी ऑपरेट करो, ना बताओ मेरे पास। So you know, these are the things that are happening and this gives a bad name to all of us. फिर कहते हैं वो तो कसाब खाना है, डॉक्टर तो कसाब हैं, तो ठीक ही कहते हैं ना, तो गलत तो नहीं कहते बेचारे। So what I would suggest, and I think Peshawar Medical College is doing an excellent job in that respect, because Dr. Aisha Abdullah, she was my classmate in Aga Khan University. We did our masters in health profession education together. So I frequently visit Peshawar Medical College for CHPE and MHPE lectures. She's doing an excellent job over there. I think we need to do that in Ayub Medical College as well. Right from first year, we need to inculcate professional values, communication skills, professionalism, and we need to tell these doctors, young doctors, how to select their role models. Don't select the doctors who have got a lot of money. Other day, one of my trainees who is now done a second fellowship, and she said, "You medical college में फलानी post आ जाएगी?" मैंने कहा अभी तो नहीं है। क्यों? कहती कि जी अगर हो तो मैंने second fellowship कर लिया है तो it's a very good specialty, and I'm working with Professor so and so. He's got his own private jet, and he has got a huge 8-canal house with swimming pool and private jet. मैंने कहा जवेरिया इन चीज़ों से मुझे ना हो करो। मैंने कहा मुझे नफरत है इन चीज़ों से। You know, we all have that much money, but I never spend my money on buying a jet or making a huge palace. मैंने कहा उसको फिर मैंने मालिक वाली बात बताई। मैंने कहा मुझे ऐसे बंदे पसंद हैं जो अपने ऊपर भी लगाते हैं, ये भी नहीं कि अपने आप को इग्नोर करो, लेकिन अल्लाह के लिए भी करने हैं। कहता हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा इधर आती ना मैं तुम्हारी खाद होते दूंगा। डॉक्टर ने वहाँ भी क्विज किस्म की बात की नजर जमान। मैंने कहा So the thing is, please concentrate on ethical teaching. This is important. Workforce development, yes, you do your FCPS, you do your PhDs, but training in ethical values, I think this is extremely important if we want to be respected. There was a time I used to come Professor Khurshid Khatak. She was at that time assistant professor here, 1981 या 82 की बात है. I was medical student. Her younger brother was my class fellow, Zahir. Allah Bashe, he is dead now. So we used to come in 81, 82. बहुत खूबसूरत होता था टबाक. Very few houses और यहाँ पे शिमला पहाड़ी वहाड़ी हम जाते थे. We used to spend the night with Professor Khurshid Khatak. And the respect for doctors were, यहाँ भी मशहूर है कि टबाक में ये सुजुकियाँ डब्बे होते हैं.
تو اس کے ان دنوں میں مشہور ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اوور آل پہن کے جاتا ہے تو لوگ سزوکی ڈبے سے اتر جاتے تھے کسی آپ بیٹھے. یہ ریسپیکٹ تھی کہ لوگ سزوکی ڈبے سے اترتے تھے کہ ارے اوور آل پہنے ڈاکٹر آیا ہے, اتر کے اس کو اپنی سیٹ آفر کرتے تھے. ڈو یو ہیو دا سیم ریسپیکٹ ناؤ؟ اب تو ہم کسی کو بتا, باہر کوئی پوچھتے کیا کرتے ہو, میں کہتا ہوں یار بس بزنس ہے اپنا, وہ شرم کے ہمارے بتاتے نہیں ہے کہ ڈاکٹرز ہیں. So if you want to regain that respect that people offer you their place, inculcate ethical and professional values and choose good role models, inshallah, I don't see any reason why we cannot regain our place back in the society if we concentrate on these things. So again, thank you very much for inviting me here. It's a real pleasure. It's always a pleasure attending such meetings. And I hope you successful conference, successful meeting. Thank you. Thank you very much, Dr. Abid Jamil Sahab. We assure you, we being Pima ADH and Pima province, that we are with you in your vision of showing zero tolerance for corruption and making this institution a model institution for whole of the province. We are all Muslims, and Quran is the real source of light for us, and it is the real textbook for us. Quran says in Surah Baqarah at the start, Hudan lil muttaqeen. Then in the middle of Surah Baqarah it says, Hudan lil nas. Then in Surah Yunus, Hudan wa rahmatul lil mu'mineen. And then in Surah Luqman, Hudan wa rahmatul lil muhsineen. So Quran addresses the whole mankind, and particularly the believers of Almighty Allah. What does it say? Come closer to me. Quran says, come closer to me. Make yourself understand a better Quranic knowledge. Then you will get the real Hadayah in this life and the life hereafter. A person named Muhammad Khalilur Rahman Chishti, Islamic researcher, poet, lecturer, and Dawa worker, a horticulturist by profession. He got masters in plant sciences from University of California at Davis in 1974. Worked in Canada, Saudi Arabia, Kuwait, and Bahrain as horticulturist and chief project manager of several prestigious high-value projects. He started his Islamic Dawah activities in North America with ISNA and ICNA in 1975. Since 1994, he devoted himself to Islamic Dawah in Pakistan. His lectures are unique to convey the pure, authentic, unbiased, non-sectarian, and unadulterated teachings of Quran, Hadith, Fiqh, and other Islamic disciplines to educate different class through modern methods, tools, and techniques. He is also a co-founder of Alfaz Academy Islamabad with Muhammad Khan Minhas. And currently he is working on his book by the name of Islahat-e-Quran. He is also an honor of writing and publishing Islamic books more than 25. This is a brief part of his introduction. Now I would like to request our honorable and respectful guest speaker, Khalilur Rahman Chishti Sahib, to kindly give his thematic talk to our guests. Thank you.
Hmm.